سردار کہتے ہیں باغ کو، کس کو؟ اور صبا کہتے ہیں ہوا کو۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام ہوا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور اس دربار پر جانے والے دو قسم کے لوگ، کتنی قسم کے؟ کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں، دراصل وہ جاتے نہیں ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے، تو پھر راستے میں کیا کہتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے۔ یعنی ان کو گرمی بھی محسوس ہو جاتی ہے، تپش بھی محسوس ہو جاتی ہے، درد بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں محبت اور عشق ہوتا ہی نہیں ہے، ذوق ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہوں تو کہتے ہیں کہ ہجر والے صدمے کوئی جر کے توے کے مدینے نو جاون دی چس اوپری یہ سفر کوئی مدینے دا کر کے توے کے، ہم تو ایسے کہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بولتی عجیب انداز سے بولتی، وہ ان کی مطلب وہ آواز ہوتی ہے اور الفاظ ہوتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، اور ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور دوسری قسم وہ مقدر والے لوگ، جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے قدموں میں بڑے پیار سے بلائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ارے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور ابھی چونکہ رات ہے، اس رات میں ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، بلب ہے نا۔ اسی طرح جب ہم دن ہوتا ہے تو دن میں کس وجہ سے دیکھتے ہیں؟ سورج۔ اسی طرح جب بلب جل نہ رہا ہو، چاندنی رات ہو، ہم رات میں کس وجہ سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک مدینے کا چاند ہے، ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی دوپہر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور سمجھیے گا ذرا، یقیناً یہاں پہ کوئی ایسی بھی ایک قسمت والی ہستی شاید بیٹھی ہو کہ جس نے وہ جگہ دیکھی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو لے کے جائے۔ پہلے مکہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ مکہ معظمہ پہلے اللہ کا گھر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے محبوب کا دار آتا ہے، پاکستان، پھر بیچ میں سارے ملک جتنے بھی رستے میں آتے ہیں، پھر مکہ، پھر مکے کے بعد۔ اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، مینوں پاؤ بلند ہار میں، بولو میں، دراصل ہم تو مدینے جاتے ہیں تو رستے میں ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل رب نے تو حج بھی کرا دیے، اس کے طفیل رب نے تو حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آیا ہے
گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا مثال دی کہ میرے پاؤں کھلا دے ہاتھ کعبے کا نام تک نہ لیا تو پھر کیا کہا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا جو جس نے مجھ سے پوچھا نا کہاں جا رہے ہو پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نیت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبح لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کا سر اقدس آپ کی گود میں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا تو پھر کیا ہوا کہ نماز کا وقت بھی آ گیا ہے اور محبوب کا دیدار بھی چل رہا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ادھر آقا کی تعظیم پر ان کی بندگی ہے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی خدمت ہے ادھر نماز ہے جو صرف اللہ والے ہیں جو صرف کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ وہ کہیں گے کہ نماز پڑھنی چاہیے جی جبکہ محبت اور عشق کی نماز جب نیت کی ہوتی ہے نا تو پھر یوں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس پر بھی اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات تم نمازوں کی حفاظت کرو نمازیں پڑھا کرو قائم کرو نماز کو والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر کے نا درمیانی نماز کس کو کون سی نماز علی پاک کون سی نماز وارے اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے وہ بھی رحمت ہے انہوں نے جان لیا کہ میرا علی ہو اور اس کی نماز رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا پھر کیا ہوا ہاتھوں نے انہیں جانا انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے کرنی بشر کی ہے ان دو اشعار کے اندر میں بس بالکل کلوز کرنا چاہتا ہوں ان دو اشعار کے اندر ہم نے دیکھا کہ نماز کو غار دیا کیا پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ہمیں کہا گیا ہے نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اسی نے اللہ کی اطاعت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی اطاعت کی کہ ان کی بندگی اور ان کی خدمت کو نماز کے اوپر فوقیت دے دی ایک طرف نماز وار دی اب یاد رکھیے گا ایک نماز فرض اللہ تعالیٰ کا وار دیا گیا ایسے بنا آئیے اب ہم دوسرے عاشق کی بات کرتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام امتوں کے اوپر جتنے بھی فرض ہوئے نا ان سارے فرضوں کو ایک طرف رکھ دو تو ایک طرف جان کو رکھ دو اگر جان پہ بنی ہے تو جان بچانا ان سب سے افضل ہوگا ایسی ہے نا ادھر نماز وار دی گئی ادھر جان وار دی گئی اعلیٰ نے بڑا پیارا فتویٰ دیا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ سارے فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے
منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی جو ہی منگتے نے ہاتھ اٹھایا داتا کی دین تھی جو ہی منگتے نے ہاتھ کیا تو آقا نے دے دیا منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے دربار نبی سے آپ سب مل کے کہیے کہ مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے آخری دو اشعار اب دیکھیے ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک اس کا عاشق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک اس کا چاہنے والا ہوتا ہے ایک اس کا محب ہوتا ہے اچھا محبوب تو اپنی موج میں ہوتا ہے جو عاشق اور اس کے چاہنے والا محب ہوتا ہے اس کی طرف کیا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کیا تو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی طرف ہوتی ہے جب بات کر لیتا ہے تو اس کی طرف ہوتی ہے میں اور قریب ہو کے بات کروں آئیے اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کس انداز سے اپنی محبیت اپنی محبت کو پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جنت نہ دے کیا جنت کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی ہم نے جنت کمانے کے لیے کتنا کچھ سنا اللہ کہتے ہیں کہ جنت نہ دے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے یہ رویت ہے کرنا چہرہ پھیر لینا روپ چہرہ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے ارے اس گل کے آگے کس کو ہوس بر گبر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے